السلام علیکم. آج جناب ہمارا 20واں لیکچر ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکشن کی تھی پروگرامنگ لینگویجز کے بارے میں. اس سے پہلے ہم الگوریدمز کی بات کر رہے تھے. الگوریدمز میں ہم سوچتے ہیں کہ لکھنا کیا ہے. پروگرامنگ لینگویجز وہ ٹول ہے جس کی مدد سے ہم لکھتے ہیں. آج ہم بات کریں گے میتھڈالوجی کی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی. یعنی کہ ٹھیک ہے، ہم نے سوچ لیا کیا لکھنا ہے، ہم نے ٹول بھی سلیکٹ کر لیا، اب پروسیس کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں کچھ ریویو کرنا چاہوں گا. پچھلی دفعہ جو ہم نے باتیں کی تھی، ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرام کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ میں. ہم نے دیکھا تھا کتنے ٹائپ کے پروگرامز ہوتے ہیں، کتنے ٹائپ کی پروگرامنگ لینگویجز ہوتی ہیں، لو لیول ہوتی ہیں، ہائی لیول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسٹرکچرڈ لینگویجز ہوتی ہیں، آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں، انٹرپریٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں، کمپائلڈ لینگویجز ہوتی ہیں. ایک چیز جس کے بارے میں تھوڑا سا اور آج میں ڈسکشن کرنا چاہوں گا وہ یہی ڈیزائن میتھڈالوجی کی جو ہم نے بات پچھلی دفعہ کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ جناب دو طریقے ہیں، یا تو آپ آبجیکٹ اورینٹڈ انداز سے ڈیزائن کر لیں سافٹ ویئر کو، یا پھر اسٹرکچرڈ انداز سے. آبجیکٹ اورینٹڈ سے مراد ہماری یہ تھی کہ آپ ایک سسٹم لیں، اس کا کوئی بھی ایک کمپوننٹ پکڑیں اور اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آبجیکٹ بنا کے اس کو ایک سیلف کنٹینڈ سسٹم کے طور پہ ڈیزائن کرنا شروع کر دیں. وہ ختم ہو جائے، کوئی اور کمپوننٹ پکڑیں، اس کو ڈیزائن کریں اور کرتے جائیں جب تک سارے کے سارے کمپوننٹ ڈیزائن نہ ہو جائیں. پھر ان سب کمپوننٹس کو اکٹھا کریں، ان کو آپس میں فٹ کریں، آپ کا پورا سسٹم بن جائے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس جو اس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں یوز ہو رہے ہیں، جنہیں ہم آبجیکٹس کہتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سیلف کنٹینڈ پروگرام ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ سیلف کنٹینڈ پروگرام ہوتے ہیں. اور ان آبجیکٹس کے بارے میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیٹا بھی ہوتا ہے، ان کے اندر انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، اسٹیٹ بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں، ویلیوز بھی ہوتی ہیں یعنی کہ پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میتھڈز بھی ہوتے ہیں، سیلف کنٹینڈ ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آپ ان آبجیکٹس کو اس طرح ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ری یوزبل ہوں. یعنی ان کو ایک جنرلائز طریقے سے آپ اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ اس سسٹم میں بھی یوز ہو سکیں، کل کو کسی اور سسٹم میں یوز کرنا پڑے تو اسی کو اٹھا کے وہاں لے جائیں اور وہاں جا کے پلگ ان کر دیں. جس طرح دیکھیں نا، آپ نے بائسیکل کا ایک پہیا بنایا، اس کو ذرا آپ جنرلائز طریقے سے بنائیں تاکہ اگر کل کو آپ نے اس کو کسی گاڑی میں لگانا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کا کام چل سکے. تو یہ تو تھا آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن، یعنی جس میں ڈیٹا اور انسٹرکشن کو اکٹھا رکھا جاتا ہے ایک آبجیکٹ میں. دوسرا طریقہ جو ڈیزائن کرنے کا ہے، جو زیادہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے، وہ ہے اسٹرکچر ڈیزائن کا. اس ڈیزائن میتھڈالوجی میں آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ سسٹم کیا ہے، پھر اس سسٹم کا ایک ہائی لیول سا ایک ڈھانچہ سا کھڑا کرتے ہیں، پھر اس ڈھانچے میں تھوڑی تھوڑی آپ چیزیں ڈیٹیل ڈالتے جاتے ہیں. یعنی پورے کا پورے سسٹم کے بارے میں سوچا، پھر اس میں ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل بھرتے گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ بن گیا. اور اس کے بارے میں پرابلم ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اس میں ذرا سی چینج کرنی ہو، ذرا سا فیچر چینج کرنا ہو تو خاصا بعض اوقات ری ڈیزائن کرنا پڑ جاتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے ایک فیچر چینج کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹ ہو وہ اس کو چینج کر دیں، باقی آپ کو اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور یہ بھی کہ اسٹرکچر ڈیزائن میں ڈیٹا اور انسٹرکشنز کو علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا ہے. اور لارج اسکیل سسٹم میں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سسٹم کو مینٹین کرنا، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر بنانا، اس کو انہینس کرنا، اس میں پرابلمز ہیں ان کو فکس کرنا، وہ نسبتاً مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو تھی دو ڈیزائن میتھڈالوجی. ایک تیسری بھی ہوتی ہے، اور وہ میرے خیال میں تیسری جو ڈیزائن میتھڈالوجی ہے وہ شاید سب سے زیادہ پاپولر ہے. کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ تیسری ڈیزائن میتھڈالوجی جناب وہ کہلاتی ہے اسپگیٹی ڈیزائن. اسپگیٹی آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ سوئیاں جس طرح ہوتی ہیں، اس میں کوئی اسٹرکچر تو نہیں ہوتا، اس میں کوئی سینس تو نہیں ہوتی، وہ بس رینڈملی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو اسپگیٹی ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، انہیں آپ ایک پرابلم دیتے ہیں، وہ اس کی ڈسکرپشن سنتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے اور ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں، چند دن چند ہفتے کام کرتے ہیں، آخر میں ایک چلتی پھرتی سی چیز کوئی بن جاتی ہے، لیکن اس میں اسٹرکچر کوئی نہیں ہوتا، اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا. عموماً یہ جو اسپگیٹی ڈیزائن جسے ہم کہتے ہیں، ایسے سسٹمز ان کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کو انہینس کرنا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے. لیکن فار سم ریزن دیٹ از دا موسٹ پاپولر وے. لوگ
پراپرلی چیزوں کو ڈیزائن نہیں کرتے, چاہے وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ طریقے سے کریں یا پھر اسٹرکچر سے. نہیں, ایسا نہیں کرتے, وہ سیدھے کوڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے سافٹ ویئر خاصی بدنام ہے. سافٹ ویئر ایک ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کا خیال ہے اٹ ڈزنٹ ورک. عموماً سافٹ ویئر کے بارے میں یہ ہے کہ جناب کریش کر جاتی ہے, وہ کام نہیں کرتی جو اسے کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھی خاصی سافٹ ویئر جو آج کل ہمارے ارد گرد ہے وہ بس ڈیزائن نہیں کی ہوئی, وہ بس لوگوں نے کوڈ کی ہوئی ہے, اس کو بس پروگرام کیا ہوا ہے, اس میں اسٹرکچر نہیں, اس میں آبجیکٹس نہیں. تو جناب یہ تو تھی کچھ ڈیزائن کی بات. اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, یعنی آج ہم نے بات کرنی ہے میتھڈالوجی کی, ڈیزائن میتھڈالوجی کی نہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی, یعنی وہ کیا پروسیس ہے جس کو فالو کر کے میں ایک اچھی سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہوں. اور اگین جب ہم اس پروسیس کی بات کرتے ہیں وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جناب ہم ایک چھوٹی سی ٹریویل سی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں, یعنی ایسی سافٹ ویئر جس میں 2+2 اور 4+4 اور 2-4 ایسی اور چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لارج اسکیل سسٹمس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رادر کمپلیکس سسٹمس. یعنی اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ جو پلینز آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو مانیٹر کرنے کا ایک سسٹم بنانا ہے, اٹس رادر کمپلیکس. اگر آپ نے ایک ایسی کمپنی کا اکاؤنٹنگ سسٹم لکھنا ہے جس میں کوئی 10,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں, دیٹ از رادر کمپلیکس. اگر آپ نے کوئی ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جس میں یو نو دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف لائنز آف کوڈ, سم ٹائمز ملینز آف لائنز آف کوڈ, تو ایسے سسٹم کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یا دس از رادر کمپلیکس سسٹم. تو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتے ہیں, تھوڑی سی پلاننگ کرتے ہیں, تھوڑا سا ڈیزائن کرتے ہیں, تھوڑا سا سوچتے ہیں, پھر جا کے چیزیں ہوتی ہیں, پھر جا کے امپلیمنٹیشن شروع ہوتی ہے. تو آج ہم نے اسی کی بات کرنی ہے. آج ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی بات کرنی ہے. آج ہم نے پروگرامنگ کی بات نہیں کرنی, کیونکہ پروگرامنگ از جسٹ اے اسمال پارٹ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, چھوٹا سا ایک حصہ ہے, لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ اور بھی ہیں. لوگوں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ ایک لارج اسکیل پروجیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس میں پروگرامنگ والا پارٹ جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً 15% ایفرٹ لیتا ہے. یعنی صرف آپ کا 15% ٹائم پروگرامنگ, ٹریڈیشنل پروگرامنگ پہ خرچ ہوتا ہے, باقی ٹائم جو ہے وہ اور چیزوں پہ خرچ ہوتا ہے, سوچنے پہ, ڈیزائن کرنے پہ اور شاید ٹیسٹ کرنے پہ. تو ہم نے بات کرنی ہے ان سٹیپس کی, ان فیزز کی جو کہ ایک ڈیولپر فالو کرتا ہے جب وہ ڈیولپر ایک ریزنبلی کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم بنا رہا ہوتا ہے. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی, a set of steps that a developer follows to develop a software system of reasonable complexity. اس سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے سافٹ ویئر لائف سائیکل کے بارے میں. کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل کیا ہوتا ہے؟ لائف سائیکل سے مراد یہی ہے کہ پیدا ہونے سے موت تک جو اسٹیپس ہوتے ہیں دے آر پارٹ آف ونز لائف سائیکل. تو اسی طرح سافٹ ویئر بھی پیدا ہوتی ہے, کنسیو ہوتی ہے, پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد فوت ہو جاتی ہے, یعنی اس اسٹیج کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیکمیشن ہو جاتی ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ جو 2 پوائنٹس ہیں, دا بگننگ پوائنٹ اینڈ دا اینڈ پوائنٹ, ان کو انکلوڈ کر کے اور ان کے بیچ میں جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لائف سائیکل. تو گاڑیوں کا لائف سائیکل ہوتا ہے, انسانوں کا لائف سائیکل ہوتا ہے, تو اسی طرح جناب سافٹ ویئر کا بھی ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم ڈسکشن کریں گے, اینڈ دیٹ ڈسکشن از گوئنگ ٹو لیڈ اس ٹو دا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی. ایک سافٹ ویئر سسٹم کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ایک سافٹ ویئر سسٹم کو بنانے کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ بھی کیا بنایا جائے. ٹھیک ہے, وی ہیو اے پرابلم. فار ایگزامپل ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ میں ویب کے اوپر جا کے ایک اسٹور کھولنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں جیولری بیچنا چاہتا ہوں, مختلف طرح کی جیولری میں بیچنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ویب سائٹ پہ آئیں, اس میں جیولری سلیکٹ کریں, اس کے بعد مجھے انفارمیشن دیں اپنے بارے میں, اپنا ایڈریس دیں, اپنا فون نمبر دیں, اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دیں. جو ہی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے میں ویریفائی کروں گا کہ کریڈٹ کارڈ ٹھیک ہے, چوری شدہ تو نہیں ہے یا کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے. اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں اس کا آرڈر ایکسیپٹ کر لوں گا اور فوراً
جو ज्वेलरी उस कस्टमर ने मांगी थी वो उसको मैं शिप कर दूंगा. तो ये एक कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, और आखिरी स्टेप यही होता है डीकमीशनिंग का, कि जनाब ठीक है, अब ये मैं बहुत अरसे से ये वेबसाइट यूज कर रहा हूं, आई वांट टू डू समथिंग वेरी न्यू, ब्रांड न्यू, बिल्कुल ही कोई नई चीज करना चाहता हूं, तो नाउ आई वांट टू शट इट डाउन. इस वेबसाइट को बंद करके मैं एक नई वेबसाइट खोलना चाहता हूं. तो मैं चाहता हूं कि जब वो वेबसाइट बंद हो तो मेरे कस्टमर मेरे से नाराज ना हो, उन्हें पता लग जाए कि भाई नई वेबसाइट कहां पे. ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि मेरे कस्टमर्स का जो डेटा वहां पे पड़ा हुआ है पुरानी वेबसाइट में, उनके पुराने क्रेडिट कार्ड नंबर पड़े हैं, घरों के एड्रेस पड़े हैं, उनकी प्रेफरेंसेस पड़ी हुई हैं, वो भी जाया ना हो, वो आसानी से नए सिस्टम में जा सके. सो दैट इज वो डीकमीशनिंग जब कर रहे होते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट यू आर थिंकिंग अबाउट. तो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होते हैं, डीकमीशनिंग पे खत्म होते हैं. इसके दरमियान में जो होता है और ये जो बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट, इसको हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कहते हैं. अब इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द लाइफ साइकिल बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द सॉफ्टवेयर. जब आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले सोच लें कि इसके मुख्तलिफ फेजेस क्या होंगे. जब मैं इसे शुरू करता हूं, कंसीव करता हूं, डिजाइन करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं, टेस्ट करता हूं, डिलीवर करता हूं, और फिर कस्टमर उसको यूज करता है, उसको मेंटेन करता है, और आखिर में डीकमीशन करता है. अगर मैं इन सारे स्टेप्स के बारे में सोच लूं तो मुझे फायदा बड़ा होगा. उसका मेरा फायदा जो होगा मुख्तलिफ फॉर्म्स में होगा. एक तो ये कि हो सकता है क्योंकि मैंने पूरे के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में सोचा है, आई मेक अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, यानी पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में वो अच्छे तरीके से काम करेगा. अगर मैं पूरे लाइफ साइकिल के बारे में सोचूंगा, हो सकता है मेरी कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो भी कम हो जाए. इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. ये भी हो सकता है कि अगर मैंने पूरे लाइफ साइकिल बारे में सोचा तो मेरा डिलीवरी टाइम जो है वो भी शॉर्टन हो जाए. ये चीज मैं आपको समझाता हूं एक केस स्टडी के जरिए. हुआ ये था कि कुछ अरसा पहले मैं एक टीम के साथ काम कर रहा था, और हमने करना यह था कि हमने ई कॉमर्स के लिए एक वेबसाइट डेवलप करनी थी और उसमें ज्वेलरी ही बेचनी थी. अब हुआ ये कि हमने जब वो वेबसाइट डेवलप करनी शुरू की तो उसके लिए हमने सोचा कि फलाने टाइप का कंप्यूटर होगा, फलाने टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस पे हम इसे डेवलप करेंगे. और अफसोसनाक बात यह है कि हमने कस्टमर को यह नहीं बताया कि हम ये सोच के डेवलप कर रहे हैं कि ये फलानी हार्डवेयर होगी, फलाना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. और हमने वो हार्डवेयर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए सिलेक्ट किया था बिकॉज दोज टू थिंग्स वर इजीली अवेलेबल टू अस, वो हमारे पास मौजूद थी. अगर कोई और हार्डवेयर या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम सोचते तो वो हमें खरीदना पड़ता. जो हमारे पास था हमने कहा जनाब इसी के लिए हम डेवलपमेंट करते हैं. और अफसोसनाक बात यह हुई कि कस्टमर के जहन में कुछ और था. द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड in that hardware, nor was the customer interested in that operating system that we were using for development. और हमें इस बात का नहीं पता था. तो हुआ क्या? हुआ ये कि हमने तो अपनी पूरी डेवलपमेंट कर ली, कस्टमर को शिप कर दिया, कस्टमर से इंस्टॉल करने लगा, उसे पता लगा ये तो कुछ और एजम्पशंस के साथ बना हुआ है. हमारे पास तो हार्डवेयर ही मुख्तलिफ है, हमारे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मुख्तलिफ है. तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो जो हमने चीज़ उन्हें शिप की थी उस पर हमें रीवर्क करना पड़ा, उस पर मजीद काम करके उसमें चेंजेस करनी पड़ी. उससे हमारी कॉस्ट बढ़ गई. कस्टमर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ इन द सेंस कि उन्होंने तो जितने पैसे देने थे उतने ही दिए, लेकिन हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा उसको बिल्ड करने के लिए, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, हमें नुकसान हो गया. ना सिर्फ ये, कस्टमर को डिलीवरी ज्यादा देर से हुई, उससे कस्टमर का नुकसान हुआ. और ये क्योंकि हमने उसको सही तरीके से उस पर्टिकुलर हार्डवेयर सिस्टम और उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिजाइन नहीं किया था. तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सिस्टम की क्वालिटी जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी. उसमें मेरे ख्याल में ज्यादा बग्स चले गए बनिस्बत इसके कि अगर हमने उसको शुरू से ही उसी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर डिजाइन किया होता. तो तीन चीजें कि कॉस्ट बढ़ गई, डिले आ गया, और ये कि क्वालिटी लोअर हो गई. अब मैंने उस एक्सपीरियंस से एक सबक सीखा. वो ये कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करना है, सबसे पहले मैं ये करता हूं कि उसका मैं इंस्टॉलेशन मैनुअल लिख देता हूं. सॉफ्टवेयर भी बनी नहीं है, लेकिन जो जो मेरे जहन में assumptions हैं उनकी मदद से मैं एक इंस्टॉलेशन मैनुअल लिख देता हूं कि जनाब ये जब सॉफ्टवेयर आपके पास आएगी तो आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं इसे इंस्टॉल करने के लिए. और उसके बाद वो इंस्टॉलेशन मैनुअल जो है मैं कस्टमर को भिजवाता हूं और उनसे पूछता हूं कि डज इट मेक सेंस, इसमें जो assumptions मैंने की हैं
آر دے ویلڈ assumptions اور ناٹ. جب کسٹمر اوکے کہہ دیتا ہے تبھی جا کے میں پھر سسٹم کا ڈیزائن شروع کرتا ہوں. تو انسٹالیشن ہونی ہے لائف سائیکل میں بہت دور جا کے, لیکن میں پہلے ہی اس کے بارے میں سوچتا ہوں. اور اس کا فائدہ مجھے کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب کسٹمر کے پاس چیز ڈلیور ہوتی ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہوتی ہے, اس سے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ جو ہے میری کم ہوتی ہے, اس سے ڈلیوری ٹائم وقت پہ ان کو ملتا ہے, یعنی وقت پہ پروڈکٹ ڈلیور ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے. تو یہ کام یعنی انسٹالیشن مینول لکھنے کا کام نہ صرف میں یہ کرتا ہوں بلکہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنے سے پہلے میں اس کا آپریشن مینول بھی بنا لیتا ہوں اور اس کا مینٹیننس کا مینول جو ہے وہ بھی بنا لیتا ہوں کہ سافٹ ویئر میں اگر کوئی گڑبڑ ہو تو یا اس سافٹ ویئر میں کچھ چینجز کرنی ہو تو اس کا پروسیس کیا ہونا چاہیے یہ میں سارا لکھ لیتا ہوں, کسٹمر کو دکھا لیتا ہوں کیونکہ کسٹمر نے مینٹیننس کرنی ہے, کسٹمر نے آپریٹ کرنا ہے. تو جب میں انہیں یہ ایک آپریٹنگ مینول یہ ایک مینٹیننس مینول دکھا دیتا ہوں ان کا اوکے مجھے مل جاتا ہے, مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز اور جو میں سوچ رہا ہوں دے آر میٹنگ. اور اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہی ہے کہ جو اوور آل کاسٹ آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اوور آل کوالٹی آف دا سسٹم بڑھ جاتی ہے اور ڈلیوری ٹائم وہ زیادہ فرم اپ ہو جاتے ہیں, یعنی کسٹمر کو وقت پہ ڈلیوری ملتی ہے. تو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہی ہے کہ سافٹ ویئر لائف سائیکل کے اندر جو فیزز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پہلے سے سوچ لیں تو آپ کی اوور آل کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہوتی ہے, آپ کا ڈلیوری ٹائم یعنی وقت پہ چیزیں ڈلیور ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. تو سافٹ ویئر لائف سائیکل کی ہم بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک بڑا سادہ سا سافٹ ویئر لائف سائیکل دکھاتا ہوں. اس لائف سائیکل میں آپ دیکھیں کہ صرف 4 سٹیپس ہیں. وی اسٹارٹ ود دا کانسیپٹ کہ بنانا کیا ہے, پھر اس کانسیپٹ پہ ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, چیز کو بلڈ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو مینٹین بھی کرتے ہیں, اور آخری سٹیپ ہے ڈیکمیشننگ کا. کانسیپٹ, ڈیولپمنٹ, آپریشن اینڈ مینٹیننس, ڈیکمیشننگ, یہ ایک بڑا سادہ سا لائف سائیکل ہے. اس کے بعد میں اب آپ کو یعنی اسی ماڈل میں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. اگر تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل ایڈ کر دیں, یعنی ابھی اس میں 4 سٹیپس تھے نا, تو اس کے دوسرے سٹیپ کو ذرا میں نے ایکسپینڈ کر دیا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو وی اسٹارٹ ود کانسیپٹ اور اس کی فیزیبلٹی, اس سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے, اگر ہمیں کر لیا اس کا فائدہ بھی ہے یا نہیں, فیزیبلٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے. پھر ہم یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں, یعنی یوزر بیٹھ کے لکھتا ہے کہ بھئی کیا کام کرنا ہے, کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے. پھر ڈیولپر اسپیکس ہوتی ہیں, پھر پلان کیا جاتا ہے, پھر سافٹ ویئر سسٹم کو ڈیولپ, پھر اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کی انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اور پھر اس کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی رہتی ہے, اور آخر میں وہ سافٹ ویئر سسٹم جو ہے ریٹائر ہو جاتا ہے. تو وہ 4 سٹیپس تھے, اب میں نے آپ کو وہی چیز 9 سٹیپس میں کر کے دکھا دی. اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو لائف سائیکل ہے اس کو ہم فالو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو آئیے اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی کی. کانسیپٹ کا بڑا سادہ سا مطلب ہے. کانسیپٹ کا مطلب ہے بھائی کیا بنانا ہے, کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے. وہ جو ہم نے ایگزامپل لی تھی جویلری کی ویب سائٹ اگر ہم نے بلڈ کرنی ہے تو کانسیپٹ کیا ہے اس کا؟ بھائی جویلری بیچنی ہے, بھائی جویلری بیچنے والے تو اور بھی بہت سے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی سائٹ اس طرح ڈیزائن کریں کہ لوگ ہماری سائٹ پہ ہیں, دوسروں کی سائٹ پہ نہ جائیں. تو یہ یعنی ہم ایک کانسیپٹ بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر جب یہ سائٹ بلڈ ہوگی تو اس پہ لوگ کیوں آئیں گے. اگر ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس سائٹ پہ لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں گے تو ہمیں یہ کام شاید نہیں کرنا چاہیے. تو جب آپ کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہونا کیا ہے. ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں آپ نہیں سوچتے, آپ صرف اپنے یعنی ایز اے بزنس پرسن پوائنٹ آف ویو اور ایز اے کسٹمر پوائنٹ آف ویو سوچتے ہیں کہ ایز اے بزنس پرسن وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو فرام دس ویب سائٹ. میں چاہتا کیا ہوں, اس سے کیا ہو ظاہر ہے کہ آئی وانٹ دس ویب سائٹ ٹو بی پروفیٹیبل. میں اس میں کچھ انویسٹمنٹ کروں گا اور اس سے مجھے کچھ فائدہ ہوگا, اور میں اس بارے میں سوچتا ہوں اگر کوئی کسٹمر اس پہ آ کے اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں گی, تو اس کا بھی میں تھوڑا سا کانسیپٹ ڈیولپ کرتا ہوں. پھر بات آتی ہے فیزیبلٹی کی. فیزیبلٹی میں آپ ذرا ایکسپلور کرتے ہیں.
सबसे पहले तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आप एक्सप्लोर करते हैं कि भाई अगर ये चीज डेवलप होगी तो आप कुछ प्रोजेक्शंस करके देखते हैं, अगर ये चीज डेवलप हो गई तो इसका मुझे कितना फायदा होगा. इस वक्त अगर इसमें फर्ज करें मैं $1 मिलियन लगा रहा हूं तो ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे. सी अनलेस आई मेक अ प्रॉफिट आई डोंट वांट टू बिल्ड दिस वेबसाइट. मुझे सिर्फ शौक तो नहीं है ना वेबसाइट्स बनाने का, आई वांट टू डू इट सो दैट आई मेक मनी. तो फिजिबिलिटी में आप एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. दूसरी चीज जो आप देखते हैं कि जनाब जो कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप कर चुका हूं, क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं. आजकल की जो करंट टेक्नोलॉजीज हैं, आजकल के जो करंट टूल्स हैं, आजकल जो करंट सप्लायर्स हैं, क्या वो चीजें बना के मुझे दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं. जो फीचर्स मैंने अपनी वेबसाइट के लिए सोचे हुए हैं, जिस वेबसाइट के जरिए मैंने ज्वेलरी सेल करनी है, उस वेबसाइट के लिए जो फीचर्स मैंने सोचे हुए, आर दे पॉसिबल और नॉट. अगर पॉसिबल है, आर दे पॉसिबल एट अ रीजनेबल प्राइस और नॉट. इफ दे आर पॉसिबल एट अ रीजनेबल प्राइस, आर देयर सप्लायर्स अवेलेबल जो वो मुझे चीजें दे भी सकें. देखिए ना, आप कोई ऐसी चीज तो नहीं बनवाना चाहेंगे जिसे कोई भी ना बना सके. तो आपने ये भी सोचना है कि आर देयर पीपल विलिंग जो मेरा ये काम करना चाहेंगे. क्या ऐसे लोग, क्या ऐसे डेवलपर्स अवेलेबल हैं या नहीं है. तो फीजिबिलिटी में आप फाइनेंसिस के बारे में सोचते हैं, आप टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं और आप सप्लायर्स के बारे में भी सोचते हैं. नेक्स्ट एक्ट में हमने जो यूजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है. यूजर रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है. यूजर रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि जनाब मैंने ये वेबसाइट डेवलप करानी है, आई एम द बिजनेस पर्सन. तो मैं करता हूं, मैं बैठ जाता हूं कागज पेंसिल लेके और मैं लिखना शुरू कर देता हूं कि ये जो वेबसाइट बनेगी इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर आएगा मेरी वेबसाइट पे तो सबसे पहले उसे क्या नजर आना चाहिए. अक्सर वेबसाइट्स पे होता है जो स्पेशल ऑफर्स होती हैं ना, कि जी सेल लगी हुई है, फलानी बात है, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज, वो उन्हें पहले सफे पे अक्सर वेबसाइट पे नजर आती है. तो मे बी आई वुड वांट समथिंग लाइक दैट. उसके बाद ये कि कस्टमर जो है वो उन चीजों को देख सके जो मैं सेल करना चाहता हूं. यानी मैंने एक कैटलॉग सा बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ तरह के जेवरात पड़े हुए हैं. तो आई वॉन्ट द कस्टमर टू हैव द एबिलिटी ऑफ ब्राउजिंग थ्रू ऑल दोस. उसमें भी यानी जब आप ये रिक्वायरमेंट्स डेवलप कर रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि वो जब ब्राउज करेगा तो किस तरह करेगा. उसके कई तरीके हैं. मसलन आप कह सकते हैं कि बाज कस्टमर ऐसे होंगे जो सिर्फ चांदी के जेवरात देखना चाहेंगे, बाज ऐसे होंगे जो सिर्फ गोल्ड के जेवरात देखना चाहेंगे, बाज सिर्फ प्लेटिनम के देखना चाहेंगे, बाज ऐसे होंगे जो सिर्फ सस्ते जेवरात देखना चाहेंगे, बाज ऐसे होंगे जो सिर्फ महंगे जेवरात देखना चाहेंगे. सो मेरी वेबसाइट जो है, क्या उसमें ये सारी खूबियां होनी चाहिए. यानी कि कस्टमर अगर आगे कहे कि जनाब मैंने महंगे जेवर देखनी है, तो उसमें एक एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए या नहीं कि वो उसको खास महंगे से जेवर दिखा दे. तो ये मैं लिखता हूं. और उसके बाद ये कि कस्टमर अगर फर्ज करें एक चीज को सिलेक्ट कर लेता है, वो कहता है जनाब ये मैंने फलानी अंगूठी लेनी है, तो उसके बाद क्या होना है. उसके बाद कस्टमर जो है वो एक खास, जब उसने सिलेक्ट कर लिया, वो खास पेज पे जाता है, वहां पे अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि मेरा ये पता है, मेरा ये फोन नंबर है, मेरा ये क्रेडिट कार्ड नंबर है. तो उसके बाद क्या होना, उसके बाद ये कि आपने क्रेडिट कार्ड नंबर को वेरीफाई करना है, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है तो उसको वो अंगूठी जो है आपने शिप करनी है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये यूजर लिख लेता है. यानी कस्टमर ने जो जब उसकी वेबसाइट पे आता है, जो चीजें वो एक्सपीरियंस करता है, उनको आप लिख लेते हैं. उसके बाद आप ये भी लिखते हैं कि देखें ना, ये तो कस्टमर का एक्सपीरियंस हो गया. अब ये वेबसाइट जो है, इसको मैं, आई एम द बिजनेसमैन हु इज रनिंग दिस वेबसाइट, तो मैं इसमें मुख्तलिफ फीचर चाहूंगा. मतलब मैं चाहूंगा कि मुझे किसी वक्त भी पता लग सके कि इस वक्त मेरी वेबसाइट पे कितने कस्टमर हैं, या फिर ये कि पिछले हफ्ते कितने कस्टमर्स ने ये फलानी अंगूठी ऑर्डर की थी, या फिर ये कि इस पूरे साल में मैंने कितने फलानी टाइप के हार या बैंगल्स या कोई और चीज बेची है. तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वांट फॉर माई सेल्फ. तो एक तो यूजर का एक्सपीरियंस हो गया जो कस्टमर आपकी साइट पे आता है, और दूसरा आपका, यानी इसे कहते हैं बैक ऑफिस. आप भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना उस सॉफ्टवेयर सिस्टम से जो कि एक वेबसाइट है, तो आप उन चीजों को भी लिख लेते हैं. तो जब आप ये चीजें कर लेते हैं, यानी अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं, तो फिर वो रिक्वायरमेंट्स आप पकड़ा देते हैं डेवलपर साहब को. यानी आप एक दो लोग सिलेक्ट करते हैं जो आपके ख्याल में आपकी वेबसाइट डेवलप कर सकें, उन दोनों को आप ये एक कॉपी दे देते हैं इन रिक्वायरमेंट्स की. फिर उनसे कहते हैं कि जनाब आपका क्या ख्याल है, आप ये करना चाहेंगे या नहीं.
تو ان میں سے فرض کریں ایک صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئی تھنک آئی ول ڈو دس ایٹ دس کاسٹ, آپ ان کی بڈ جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, تو اب نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے. ابھی تک 2 اسٹیپ ہوئے, پہلا تھا فیزیبلٹی کا اور کانسیپٹ کا, دوسرا اسٹیپ جو ہم نے کر لیا وہ ہے یوزر ریکوائرمنٹس کا. اب تیسرا اسٹیپ آ جاتا ہے. تیسرے اسٹیپ میں ڈیولپر صاحب جو ہیں وہ اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں اس سسٹم کی جو ان کے خیال میں بلڈ ہونا چاہیے. یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ یوزر صاحب نے جو انہیں ریکوائرمنٹس دی ہیں نا کہ جناب یہ فیچر ہونے چاہیے, ان کو وہ پڑھتے ہیں, پھر ان کی سمجھ میں جو جو چیز آتی ہے وہ اسے لکھتے ہیں. تو اس کام کے لیے وہ سب سے پہلے تو ریکوائرمنٹس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کے علاوہ تھوڑی سی اور بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں. مثلا یہ کہ ایسی جو سملر سائٹس ہیں جس پہ جویلری بکتی ہے وہ ان کو جا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایڈیشنل انٹرسٹنگ فیچرز ہوں جس کا فائدہ ہو سکے, تو ان کو بھی وہ شامل کر لیتے ہیں کسٹمر سے پوچھ کے آف کورس. پھر ان سب چیزوں کو لکھتے ہیں. تو یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیولپر اسپیسیفکیشن یہ تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہے, لیکن یوزر ریکوائرمنٹس لکھی ہوتی ہیں یوزر کی زبان میں کہ بھائی میں یہ چیزیں چاہتا ہوں. ڈیولپر اسپیسیفکیشن لکھی ہوتی ہیں ڈیولپر کی زبان میں کہ جی میں یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتا ہوں. تو یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہوتی ایک ہی سسٹم کے بارے میں, لیکن پوائنٹ آف ویو مختلف ہوتا ہے. وہ یوزر کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں اور یہ ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ ہوتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں, یہ ہوتا ہے کہ میں کیا ڈیولپ کر سکتا ہوں. یوزر اسپیسیفکیشنز کے بارے میں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ یوزر اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں دے شوڈ بی انایمبیگوس. یوزر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ عموماً ذرا لوز فارم میں لکھی ہوتی ہیں. ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہیں دے آر مچ مور اسٹرکچرڈ, دے آر انایمبیگوس. وہ ایسے طریقے سے لکھی جاتی ہیں کہ اگر میں ایک اسپیسیفکیشن لکھتا ہوں اس کا صرف ایک ہی مطلب, اس کے ملٹیپل مطلب نہ ہو. تو میں اگر چند جملے لکھتا ہوں تو اگر اس کو 2-3 ڈیولپرز پڑھیں تو وہ اس سے ایک ہی مطلب اخذ کریں, اسے ملٹیپل مطلب اخذ نہ کریں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ جناب بس آپ ادھر جا کے سجے ہاتھ مڑ جائیں اور چند قدم چلیں تو وہ میرا گھر آ جائے گا, تو یہ چند قدم چلیں یہ بڑے لوز انداز میں لکھا ہوا ہے. اس کی بجائے مجھے کہنا چاہیے اگر ادھر آپ سجے ہاتھ مڑ جائیں اس کے بعد اگر آپ 10 یارڈز آگے جائیں گے تو لیفٹ پہ میرا گھر ہوگا. دیٹ از انایمبیگوس. تو یوزرز ریکوائرمنٹ ذرا تھوڑی سی لوز فارم میں لکھی جاتی ہیں, ڈیولپر اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ذرا اسٹرکچرڈ اور ذرا ڈسپلنڈ اور انایمبیگوس انداز میں لکھی جاتی ہیں. تو جناب 3 سٹیپس ہو گئے, کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی ہو گیا, یوزر ریکوائرمنٹس ہو گئیں, اور اب ڈیولپر اسپیکس جو ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئی. ڈیولپر اسپیکس ڈیولپر نے لکھ لی, وہ اس نے یوزر کو دکھا دی, یوزر نے دیکھ کے کہا ٹھیک ہے جی آگے بڑھو, آگے چلیں. اگلا اسٹیپ ہے جناب پلاننگ کا. پلاننگ کے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیولپر اسپیسیفکیشن سے اور دیکھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ کام ہونے کتنا ٹائم لگے گا. اور ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے, آپ کو یہ بھی پتا کرنا ہے کہ اوور آل پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, لیکن آپ یہ کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں ان کے انڈیویجول آپ ڈیوریشنز لکھتے ہیں, پھر ان کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں, پھر ان کو سم کرتے ہیں, تب آپ کو ٹوٹل ڈیوریشن ملتی ہے کہ جناب 8 مہینے لگیں گے یا 6 ہفتے لگیں گے یا 18 دن لگیں گے. تو ایک تو یہ کام ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن کتنی ہوگی, یہ پلاننگ کے سٹیج میں کیا جاتا ہے. ایک چیز اور بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو لگیں گے تو 6 ہفتے, لیکن اس کے لیے مجھے ریسورسز کتنے درکار ہیں, کتنے لوگ چاہیے کہ جو 6 ہفتے میں یہ سارے کا سارا کام ختم کر سکیں, اور یہ بھی کہ مجھے کتنے مشینیں یعنی کتنے کمپیوٹرز چاہیے, یا مجھے اور اگر کوئی ریسورسز چاہیے وہ کیا ہوں گے. تو پلاننگ سٹیج میں آپ ان سب چیزوں کو پلان آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے لکھتے ہیں. تو اسپیسیفکیشن بھی بن گئی, پلان بھی بن گیا. اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہے ڈیزائن کا. ڈیزائن کا اسٹیپ جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ جو ڈیولپر اسپیسیفکیشنز ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ایک پورے سسٹم کا ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی ڈیزائن اسٹیپ میں آپ 2 کام کرتے ہیں, ایک آرکیٹیکچر ڈیولپ کرتے ہیں, دوسرا ڈیٹیل ڈیزائن. یعنی آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہے ہائی لیول ڈیزائن, ڈیٹیل ڈیزائن ہے جو ذرا لو لیول ڈیزائن ہے. آرکیٹیکچر میں آپ یہ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بڑا عظیم سا بڑا سا سسٹم ہے, آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں سب سسٹمز میں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک ویب سائٹ بنانی ہے جس پہ
हमने चीजें डिस्प्ले करनी है, ऑर्डर रिसीव करने हैं. लेकिन इसके कंपोनेंट्स, इसके सब सिस्टम्स कौन कौन से हैं, आप उन्हें डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक कैटलॉग का सब सिस्टम होगा जिसके जरिए आप चीजों को डिस्प्ले करेंगे. दूसरा एक शॉपिंग कार्ट का सब सिस्टम होगा कि जब भी कस्टमर कोई चीज सिलेक्ट करता है कि हाँ मैंने ये खरीदना है, तो शॉपिंग कार्ट में चली जाए. और फिर शॉपिंग कार्ट में के फंक्शन में ये भी शामिल होगा कि आपने कस्टमर से इंफॉर्मेशन भी लेनी है और उसके अलावा कस्टमर का क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह वो भी लेना है, और ये कि उस क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई भी आपने करना है. दो तो ये फंक्शन. एक और फंक्शन जो है वो बैक ऑफिस का फंक्शन, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि ऐसे काम जो कि बिजनेस पर्सन खुद करना चाहता हो, यानी वो इन्वेंटरी को देखना चाहता हो, या फिर जो जिस तरह के लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए हैं उसकी लिस्ट को देखना चाहता हो, वो भी एक सब सिस्टम होगा. तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में दिस इज व्हाट यू डू. आप उस सिस्टम के, यानी वो जो पूरा सिस्टम है उसके सब सिस्टम जो है उनको डिफाइन करते हैं. ना सिर्फ ये, बल्कि उनके आपस में रिलेशनशिप जो है उनको भी डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शॉपिंग कार्ट जो है वो जाहिर है कैटलॉग से गपशप तो करेगा ना, क्योंकि कैटलॉग उसे बताएगा कि भाई कस्टमर ने फलानी चीज खरीदनी, तो आपस में कम्युनिकेशन हो रही है ना, एक रिलेशनशिप है ना. सो अगेन, आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब यह है कि आपने बताना है कि इस सिस्टम के मोटे मोटे सब सिस्टम्स कौन से हैं और उनका आपस में ताल्लुक क्या है. जब आप ये कर लेते हैं तो आप जो डिजाइन का दूसरा हिस्सा है उस पर जाते हैं, यानी आप डिटेल डिजाइन करते हैं. यानी अब आप वो जो आपने सब सिस्टम डिफाइन किए थे उनको फर्दर डीकंपोज करते हैं, उनके और हिस्से बखरे करते हैं, उनको और छोटा करते हैं एक लिहाज से, और आप उसे ये करते जाते हैं. यानी उसके हिस्सों के हिस्से करते जाते हैं जब तक आप ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच जाते कि आपके पास ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स आ जाएं कि जो कि एक आदमी जो है ना उसे डेवलप कर सके. तो आप बड़े सिस्टम से स्टार्ट हुए, उसके सब सिस्टम्स किए. दैट इज द आर्किटेक्चरल डिजाइन. डिटेल डिजाइन में आप उन सब सिस्टम्स के भी हिस्से करते हैं और हिस्से करते जाते हैं जब तक आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स पे अराइव ना कर जाएं, यानी ऐसे कंपोनेंट्स जिसको एक आदमी बड़ी आसानी से डेवलप कर सके. और ना सिर्फ ये कि आपने उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, आपने उनके आपस में रिलेशनशिप जो है, आपस में कम्युनिकेशन पाथ्स जो हैं वो भी डिफाइन करने होते हैं. तो जनाब, डिजाइन स्टेज, उसके दो सब स्टेजेस, एक आर्किटेक्चर और दूसरा डिटेल डिजाइन. तो हम कॉन्सेप्ट एंड फीजिबिलिटी से स्टार्ट हुए, यूजर रिक्वायरमेंट्स पे पहुंचे, उसके बाद हम डेवलपर स्पेसिफिकेशंस पे पहुंचे, हमने कुछ प्लानिंग की और अब हमारा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इंप्लीमेंटेशन का. यानी डिजाइन बन चुका, अब इसे कोड करें, इसको लिखें, इसको कोड की सूरत में लिखें. तो उसमें दो स्टेप्स होते हैं कि जब भी आप किसी डेवलपर को एक मॉड्यूल देते हैं, उसका थोड़ा सा डिजाइन सा करता है और अपने साथियों को दिखाता है, उनका मशवरा लेता है और उसके बाद जाके कोडिंग करता है, यानी उसको इंप्लीमेंट कर देता है. तो ये इंप्लीमेंटेशन जो है ये एक डेवलपर के लेवल पे होती है, एक प्रोग्रामर के लेवल पे होती है कि उसको एक मॉड्यूल दिया जाता है या फिर मल्टीपल मॉड्यूल दिए जाते हैं. पहले वो एक मॉड्यूल करता है, उसका डिजाइन करता है, उसको कोड करता है, फिर दूसरे मॉड्यूल करता है, उसका डिजाइन करता है, उसको एंड सो फोर्थ. तो ये इंप्लीमेंटेशन वाला स्टेप हो गया. तो जब सारे के सारे डेवलपर्स जो है उन्होंने सारे के सारे मॉड्यूल्स डेवलप कर लिए, फिर क्या होता है? फिर जनाब एक और स्टेप आता है विच इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन स्टेप. इंटीग्रेशन स्टेप या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के स्टेप में आप करते ये हैं कि वो सारे के सारे जो सब सिस्टम थे ना, यानी मॉड्यूल थे, उनको इकट्ठा करते हैं आप और उनसे एक सब सिस्टम बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि वो काम भी कर रहा है. यानी शॉपिंग कार्ट बन गया तो उसको टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ इनपुट्स देके कि वो काम भी कर रहा है कि नहीं. जब सारे के सारे सब सिस्टम सही तरीके पे काम करते हैं, फिर उन सब सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं और पूरे का पूरा सिस्टम खड़ा करते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप यही कर रहे हैं कि पहले आपने सब सिस्टम यानी मॉड्यूल्स जो हैं उनको इकट्ठा करके सब सिस्टम बनाए, उनको टेस्ट किया, उसके बाद सब सिस्टम्स को इकट्ठा करके आपस में जोड़ के पूरे का पूरा सिस्टम बनाया और उसको टेस्ट किया. और अगर ये दोनों स्टेजेस जो है पास और जब ये इंटीग्रेशन की स्टेज जब पास हो जाती है तो फिर आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ जाते हैं, यानी द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेप. ये स्टेप जो होता है ये कस्टमर की प्रेमिसेस पे होता है, यानी कस्टमर्स आपके पास जाके ये चीज इंस्टॉल हो जाती है और वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है और उसमें वो गड़बड़ होती है, उसमें थोड़ी सी चेंजेस करके उसको मेंटेन भी करता है और अगर जरूरत पड़े तो उसको थोड़ा सा एनहांस भी करता है. तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दिस इज जनरली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल. चल रहा है
وہ ای کامرس کی جو ویب سائٹ ہم نے بنائی تھی جس پہ زیورات سیل ہو رہے تھے وہ آن لائن ہو جاتی ہے, لوگ اس پہ آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں, کاروبار شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی گڑبڑ آتی ہے تو آپ اسے فکس کر لیتے ہیں, اس میں اگر کوئی ایکسٹرا فیچرز آپ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کو انہینس کر لیتے ہیں. تو یہ دیٹ از دا لانگیسٹ فیز آف دا لائف سائیکل آف اے سافٹ ویئر سسٹم. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بھی چیز بنتی ہے اس نے بکھرنا بھی ہوتا ہے. تو پھر ہوتا ہے جناب ریٹائرمنٹ کا اسٹیپ. ریٹائرمنٹ کے اسٹیپ سے جس طرح میں نے پہلے بتایا مراد صرف ایک ہی ہے کہ ایک موقع تقریباً تمام سافٹ ویئر سسٹمز کی لائف سائیکل میں آتا ہے کہ وین یو وانٹ ٹو فیز دیم آؤٹ, جب وین یو وانٹ ٹو ٹرن دیم آف. لیکن آپ اسے اس طریقے سے ٹرن آف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کام صحیح طریقے سے چلتا رہے. فرض کریں کہ آپ نے یہ والی ایک ویب سائٹ بنائی تھی, اب بڑا زبردست سا ایک اور نیا سسٹم آیا ہے, اس کے مطابق آپ نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے, تو آپ کم از کم یہ چاہیں گے جو آپ کے پرانے کسٹمر کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہ آسانی سے نئی جو ویب سائٹ ہے اس میں شفٹ ہو سکے. اور یہ کہ پرانی جو لوگوں کی پریفرنسز وغیرہ ہیں وہ بھی بڑی آسانی سے شفٹ ہو سکے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ, کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو اوور دا ایئرز آپ نے کلیکٹ کیا پرانی ویب سائٹ پہ. وٹ یو وانٹ از کہ دیٹ شوڈ بی ٹرانسفر ٹو دا نیو ون. تو جب آپ پرانے والی ویب سائٹ ڈیزائن کر رہے تھے نا, آپ نے اس بارے میں سوچا تھا کہ بھئی ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ ڈیٹا یہاں سے ٹرانسفر کرنا پڑے گا, تو اس وقت آپ نے کچھ ڈیزائن ڈیسیجن ایسے لیے تھے وچ میڈ دا پروسیس ایزیئر. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک سروس پیک اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر رہا تھا, اس سے کچھ گڑبڑ ہو گئی. اب میں اس کو ان انسٹال کرنا چاہ رہا تھا. مجھے پتا لگا دیر از نو وے یو کین ان انسٹال اٹ. دیر از نو وے. یعنی جو اس سروس پیک کا ڈیزائنر تھا اس نے سوچا نہیں تھا اس بارے میں کہ بھائی کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ مجھے ساری کی ساری اپنی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ریفارمیٹ کرنی پڑی. دوبارہ سے جتنی بھی چیزیں میں نے اس پہ انسٹال کی ہوئی تھی وہ دوبارہ انسٹال کرنی پڑی. یعنی کیونکہ ڈیزائنر نے سوچا نہیں تھا کہ بھئی جو چیز میں کسٹمر کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کسٹمر اسے ان انسٹال کرنا چاہے, کیونکہ اس نے نہیں سوچا تھا. میرا نقصان ہو گیا, میرا ٹائم خرچ ہوا, بلکہ میرا ٹائم ضائع ہوا, اور نہ صرف میرا, کاؤنٹلیس دوسرے لوگوں کا بھی ضائع ہوا ہوگا, کیونکہ ڈیزائنر نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ بھئی اس سروس پیک کو جو میں لوگوں کو دے رہا ہوں اس کو ایک ریٹائر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے, اس کو ڈی کمیشن کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے, اس کو ان انسٹال کرنے کا بھی کوئی طریقہ, کوئی سلیقہ ہونا چاہیے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اس بارے میں, اور میرا اور دوسرے بہت سے لوگوں کا نقصان ہو گیا. یعنی اس ڈیزائنر نے پورے کے پورے لائف سائیکل کے بارے میں نہیں سوچا تھا, اس نے صرف پہلے جو تمام سٹیپس تھے ان کے بارے میں سوچا تھا, آخری جو ڈی کمیشننگ یا ریٹائرمنٹ کا سٹیپ ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں سوچا تھا. اب جناب ایک سوال, آپ نے اس لائف سائیکل کے بارے میں میرے سے بھی سنا, کتاب میں بھی آپ نے شاید اس بارے میں کچھ پڑھا ہو, اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہیں اور بھی سن چکے ہوں اور پڑھ چکے ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو لائف سائیکل میں نے بھی آپ کو دکھایا جس میں 9 سٹیپس تھے, آپ نے دیکھا, از اٹ کمپلیٹ؟ اس میں وہ سارے سٹیپس ہیں جو کسی لائف سائیکل میں ہوتے ہیں, کوئی چیز مسنگ تو نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں مسنگ ہے اور آپ کے خیال میں یہ پورے کا پورا پرفیکٹ کمپلیٹ لائف سائیکل ہے؟ جب سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, جب سافٹ ویئر کے لائف سائیکل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو کیا صرف یہ 9 فیزز ہی ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ایک کی ایکٹیویٹی جس کا ہم نے یہاں پہ بہت کم تذکرہ کیا وہ ٹیسٹنگ کی ہے. ہم نے صرف یہی بات کی کہ جناب جب انٹیگریشن ہو رہی ہوتی ہے, جب ماڈیولز کو ہم اکٹھا کر کے سب سسٹم بناتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر ان سب سسٹمز کو اکٹھا کر کے جب پورا سسٹم بناتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں. ابھی تک ان 9 فیزز میں ہم نے صرف وہاں پہ ہی ٹیسٹنگ کا تذکرہ کیا ہے. دیٹ از رانگ. اس کے علاوہ بھی ان فیزز میں ٹیسٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. فار ایگزامپل
امپلیمنٹیشن فیز کو لے لیں, اس میں آپ ماڈیولس کو بنا رہے ہوتے ہیں, پہلے ان کو ڈیزائن کرتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر ان کو ٹیسٹ بھی کریں, ان کو مختلف انپٹس دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں, ان اسپیسیفکیشنز کو فلفل کرتے ہیں یا نہیں جو شروع میں ان کے بارے میں ہم نے سوچا تھا. جو میں نے شاپنگ کارٹ کا تذکرہ کیا, اس کا جو ایک سب موڈیول تھا اس کو میں نے ڈیولپ کیا, اس کو ہم اپروپریٹ انپٹس دے کے چیک کرتے ہیں, از اٹ پرفارمنگ آلرائٹ, یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہماری اسپیسیفکیشن کے مطابق پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا. آپ ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ لگتا نہیں کر رہا, تو آپ اس میں ماڈیفکیشن کرتے ہیں, پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ دس سائیکل گوز آن, جب تک وہ کام نہیں کرنا شروع کر دیتا جو آپ اس سے کروانا چاہتے ہیں. تو جناب امپلیمنٹیشن سٹیج جو ہے اس میں ٹیسٹنگ ضرور ہونی چاہیے. از دیٹ اٹ؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز مسنگ ہے؟ ہاؤ اباؤٹ دا ڈیزائن اسٹیج؟ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آرکیٹیکچرل ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں, کیا اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جناب ضرور کرنا چاہیے. اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ٹیسٹ اٹ اوور دیئر, کیونکہ اگر اس میں کوئی سقم رہ گئی, اس ڈیزائن میں کوئی سقم رہ گئی, کوئی پرابلم ہوئی, کوئی فالٹ ہوئی, کوئی کمی ہوئی, تو جب وہ امپلیمنٹ ہم کر چکے ہوں گے پھر ہمیں نظر آئے گی جناب یہ فالٹ تھی. اس وقت تو ہم خاصی ایفرٹ لگا چکے ہوں گے, اس کے بعد ہمیں پتا لگے گا جناب کوئی فالٹ تھی. تو ازنٹ اٹ بیٹر کہ ڈیزائن سٹیج پہ ہی ہم کسی طرح اس فالٹ کو معلوم کر لیں؟ تو جناب یہ آپ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا آرکیٹیکچر ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کہ یہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ان اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے یا نہیں جو شروع میں ہم نے سوچی تھی. اسی طرح جب ڈیٹیل ڈیزائن کرتے ہیں اس کو بھی آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ڈیزائن سٹیج میں بھی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے. اب کیا بس اور کسی سٹیج میں ٹیسٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے؟ پلاننگ سٹیج, اس میں بھی جب آپ اپنا پلان بلڈ کر لیں, اسے کنسٹرکٹ کر لیں, اس کو بھی آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی فلاز تو نہیں ہے, کوئی انکنسسٹنسیز تو نہیں ہے. فار ایگزامپل پلاننگ سٹیج پہ آپ ریسورس کو پلان کرتے ہیں, یعنی کہ کتنے لوگ اس پہ کام کریں گے, ان لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے ٹاسک اسائن کرتے ہیں, پھر آپ ایسا کریں اس کو ذرا ایڈ اپ کر کے دیکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک صاحب ہے, شریف الدین صاحب, ان سے آپ روزانہ 80 گھنٹے کام کرا رہے ہیں کیونکہ آپ سے کچھ غلطی ہوگی, وہ ذرا بڑا سا پلان تھا, آپ کو خیال نہیں رہا, ان کو آپ نے بجائے ایک لوڈ دینے کے اس کو ڈبل لوڈ دے دیا. تو اس پلان کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. اسی طرح اس پلان کے جو ڈلیوری اسکیجول ہے اس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, تو اس ڈلیوری اسکیجول کو ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو جناب پلاننگ سٹیج پہ یس یو ہیو ٹو ڈو ٹیسٹس. اب کیا بس ڈیولپر اسپیکس, کیا ان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. جب بھی ڈیولپر اسپیکس آپ لکھتے ہیں, اس کی ایک ایک لائن آپ لکھتے ہیں, اس لائن کے بعد آپ کو ایک اور لائن لکھنی چاہیے کہ جو پچھلی لائن میں نے لکھی, یہ جو اسپیسیفکیشن میں نے لکھی, اس کو ٹیسٹ کیسے کروں گا. ایچ اینڈ ایوری کلوز ان دیٹ اسپیسیفکیشن شوڈ بی ٹیسٹیبل. نہ صرف یہ شوڈ بی ٹیسٹیبل, اس کا ٹیسٹ آپ کو وہیں پہ لکھنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ نے ڈیولپر اسپیک جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے بائی پوٹنگ آل دا ٹیسٹنگ کلوز ان دیر, کہ کوئی بھی اسپیسیفکیشن جو ہے اس کے نیچے لکھا ہونا ہے اس کو میں ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. لیکن اسپیسیفکیشن آن اٹس اون اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ کمپلیٹ ہے, کیا یہ کنسسٹنٹ ہے, اور اس کے لیے ریفرنس آپ کیا استعمال کریں گے؟ اس کے لیے آپ ریفرنس استعمال کریں گے یوزر ریکوائرمنٹس کا, کہ یوزر نے جو جو چیزیں کہی تھیں کیا وہ ساری کی ساری ان اسپیسیفکیشنز کے اندر موجود ہیں یا نہیں. یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اور یہ کہ ہم نے جو اس میں اسپیسیفکیشن لکھی ہیں وہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کرتی, ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہوتا, یہ بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. اب رہ گئے یوزر ریکوائرمنٹس, کیا ان کا ٹیسٹ کرنا ضروری ہے؟ ہاں ضروری تو ہے, کیونکہ دیکھیں اگر یوزر ریکوائرمنٹس میں وہ غلطی ہوئی, وہی غلطی ٹرانسفر ہو جائے گی ڈیولپر اسپیسیفکیشنز میں, وہی ہو جائے گی پلاننگ میں, وہی ہوگی ڈیزائن میں, وہی ہوگی امپلیمنٹیشن میں, وہی ہوگی انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں. ہو سکتا ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ میں پکڑی جائے, ورنہ وہ آپریشن مینٹیننس پکڑی تو جائے گی. اگر پرابلم ہے, اگر غلطی ہے وہ پکڑی تو جائے گی.
اگر وہ آپریشن مینٹیننس میں پکڑی گئی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو کتنا پیچھے آنا پڑے گا. آپ کو جا کے پلان کو چینج کرنا پڑے گا, یا اگر وہ چیز ڈلیور ہو چکی ہے کم از کم آپ کو ڈیزائن کو جا کے چینج کرنا پڑے گا, پھر امپلیمنٹیشن کو چینج کرنا پڑے گا, دوبارہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کرنی پڑے گی, اور جا کے دوبارہ انسٹال کرنا پڑے گا. تو خود سوچیں اتنے سارے سٹیپس کرنے پڑیں گے تب جا کے وہ پرابلم ریزالو ہوگی. تو آپ کے حق میں بہتر یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اس پرابلم کو اکر ہی نہ ہونے دیں, اس کو ہونے نہ دیں. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ٹیسٹ دا یوزر ریکوائرمنٹس. ان کو کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ ان میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اس میں کنسسٹنسی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپس میں کانفلکٹ تو نہیں کر رہی کچھ ریکوائرمنٹس. اور دوسرے یہ کہ وہ آپ نے لکھی ہیں وہ کسی اور شریف آدمی کو دکھا دیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کو بعض فلاز ایسے نظر آ جائیں جو آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں. اپنے جیسا جو بزنس کرتا ہے آپ جیسا ویسے ہی کسی آپ کو یوزر ریکوائرمنٹس دکھا دیں, وہ ان کو پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ فلاز کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. دیکھیے پرفیکشن تو اچیو کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے, لیکن وٹ یو وانٹ ٹو ڈو از یو وانٹ ٹو گیٹ کلوز ٹو اٹ. یعنی آپ پرابلمس کو جتنی جلدی ہو سکے فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, اور انہیں ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ یہ جو سارے کے سارے اسٹیپس میں نے آپ کو دکھائے, یعنی امپلیمنٹیشن کا بھی, ڈیزائن کا بھی, پلاننگ کا, ڈیولپرس اسپیکس کا, یوزر ریکوائرمنٹس کا, ان سب لیولس پہ جو جو آپ کو موقع ملتا ہے آپ ان کی ٹیسٹنگ ضرور کریں. اس طرح آپ کی کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہوگی, وقت پہ آپ ڈلیور کریں گے, اور آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی. تو جناب اب بتائیے کیا اب یہ تصویر جو ہے یہ کمپلیٹ ہے یا نہیں, یا ابھی کوئی چیز رہتی ہے؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد آپ جا کے کسٹمر کی سائٹ پہ چیزوں کو انسٹال کر کے سیدھے ہی اس کو آپریٹ کرنا شروع نہیں کر دیتے. درمیان میں ایک سٹیپ اور بھی ہوتا ہے وچ از کالڈ ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے, دیکھیں نا, چیز تو آپ نے ڈیولپ کی, آپ نے جا کے انسٹال کی, اب کسٹمر جو ہے نا اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی ڈیولپر اسپیکس یا یوزر ریکوائرمنٹ کو دیکھتا جاتا ہے. ان میں جو مختلف کلوزز ہیں ان کو چیک کرتا جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر, او یہاں پہ گڑبڑ ہے, وہ آپ کو بتا دیتا ہے, آپ اسے فکس کر دیتے ہیں. تو پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے. یعنی ایک چیک لسٹ کی مدد سے ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز ڈلیور ہوئی ہے کیا یہ وہ ساری چیزیں کر رہی ہے جو اسے کرنی چاہیے. تو جناب انٹیگریشن ٹیسٹنگ کے بعد ایک سٹیپ اور ایڈ کر لیں, دیٹ از دا ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ سٹیپ, اور اس کے بعد آپریشن مینٹیننس, اور آخر میں ریٹائرمنٹ. اب میرے خیال میں یہ خاصی حد تک تصویر کمپلیٹ ہو گئی, لیکن نتھنگ از پرفیکٹ. اس تصویر کے بارے میں, یعنی جو میں نے لائف سائیکل آپ کو دکھایا, اس کے بارے میں دو کی ایشوز, دو کی پرابلمز ہیں جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. پہلی چیز جو ہے وہ ہے ریکوائرمنٹس کے بارے میں. جب آپ ایک چیز بنا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ صرف سوچ رہے ہوتے ہیں, اپنے ذہن میں ماڈل سے بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ لکھتے ہیں, اسے آپ یوزر ریکوائرمنٹس کہتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں دے آر نیور کمپلیٹ. کیونکہ دیکھیں ایک چیز جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس کی آپ ڈسکرپشن بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ چیز ایگزسٹ کرے گی اس کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہوں گے. اس میں بعض کا تو آپ کو پتا ہے, لیکن یو ڈونٹ نو 100% کہ اس چیز میں کیا کیا ایشوز ہوں گے, کیا کیا فیچرز ہوں گے. آپ اپنے ذہن سے چیزیں لکھ تو دیتے ہیں لیکن دے آر ناٹ کمپلیٹ. سو دیٹس اے کی ایشو. دا کی ایشو از کہ ایک چیز ڈیولپ کرنے سے پہلے ذہن میں اس کا ایک ماڈل بنانا اور اس کو لکھنا, دیٹ از آلموسٹ امپاسبل اگر آپ پرفیکشن چاہتے ہیں. یس یو کین گیٹ 80-90% آف دا اسپیسیفکیشن آف دا ریکوائرمنٹس ڈاؤن, لیکن باقی 10% آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کیونکہ آپ انکمپلیٹ ریکوائرمنٹس دے رہے ہیں تو چیز جو بنے گی وہ بھی انکمپلیٹ ہوگی. ہے نا افسوسناک بات. یعنی یہ جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا اس کو اگر آپ فالو کریں تو جو چیز بنے گی وہ کیا ہوگی؟ انکمپلیٹ ہوگی. ایک اور ایشو وہ یہ, فرض کریں میں ایک ریزنبل سائزڈ سسٹم ڈیولپ کر رہا ہوں, یہی جو میں ویب سائٹ کی بات کر رہا تھا, فرض کریں اس کو ڈیولپ کرنے میں 6 مہینے لگے. آج میں نے آپ کو ریکوائرمنٹس بتا دی,
6 مہینے کے بعد آپ نے وہ سسٹم ڈیولپ کر کے میرے پاس انسٹال کر دیا. لیکن یہ 6 مہینے جو ہے اس میں تو دنیا چینج ہو گئی. آپ نے جو اپنی ویب سائٹ کے بارے میں سوچا تھا وہ تو 6 اور لوگوں نے وہی کام کر دیے. سو وٹ یو وانٹ از یو وانٹ ٹو ایڈ سم نیو فیچرز تاکہ آپ کی ویب سائٹ یونیک ہو جائے, آپ کی ویب سائٹ میں زبردست قسم کے فیچرز آ جائیں, آپ وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ نے ریکوائرمنٹ تو 6 مہینے پہلے سے دینی ہے, اور اس بیچارے کو آپ بیچ میں جا کے بار بار تنگ تو نہیں کر سکتے کہ اس میں یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو, یہ بھی ڈال دو. اس سے تو ساری گڑبڑ ہو جائے گی, اس سے اس کی پلاننگ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو یہ ماڈل جو میں نے آپ کو بتایا جس میں ہم اسٹیپ آفٹر اسٹیپ آفٹر اسٹیپ آفٹر اسٹیپ لے رہے ہیں, اس میں یہ لیگ کا ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹس جو ہیں بہت پہلے بتانی پڑتی ہیں اور اس کے بعد وہ ریکوائرمنٹس فریز ہو جاتی ہیں. یہ جو سیکوینس آف اسٹیپس میں نے بھی آپ کو بتائی, جو فیز بتائے, یہ صرف ایک پاسبل سیکوینس ہے. اس کے علاوہ اور بھی سیکوینسز ہیں. بائی دی وے اس سیکوینس کو واٹر فال ماڈل کہا جاتا ہے, جیسے آبشار ہوتی ہیں نا, کیونکہ اس کی شکل کچھ ایسی لگتی ہے. سو اٹس کالڈ دا واٹر فال ماڈل. اس کے علاوہ اور بھی کئی ماڈلز ہیں جس میں خاصا مشہور جو ہے وہ اسپائرل ماڈل ہے. یہ ماڈلز کیوں ہیں؟ یہ ماڈلز اسی لیے ہیں تاکہ جب سافٹ ویئر ڈیولپ ہو تو کاسٹ آف ڈیولپمنٹ کم ہو, کوالٹی اچھی ہو, ڈلیوری وقت پہ ہو. واٹر فال از ون وے آف انشورنگ دیٹ. لیکن جیسے میں بتایا اس میں کچھ پرابلمس ہیں. ان پرابلم کو فکس کرنے کے لیے دیر اڈل ماڈلس, اور ان ماڈلس کے بارے میں آپ پڑھیں گے. آپ کے جو فیوچر کورسز ہیں ان کورسز میں ان ماڈلس کا تذکرہ ضرور ہوگا. اس وقت میں آپ کو صرف ایک ریڈنگ اسائنمنٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اس کو اگر آپ موقع ملے ضرور دیکھیں. اس میں اس واٹر فال لائف سائیکل کے بارے میں خاصی انفارمیشن موجود ہے. تو جناب آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا ایک ماڈل یعنی دا واٹر فال ماڈل, اس میں کون کون سے فیزز ہیں اور ان کی سیکوینس کیا ہے. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.